السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایڈین نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست طارق عمر وقاص۔ ناظرین، آج ایک ہمارا جو پروگرام ہے زیرو ٹو ہیرو، آج ہم آپ سے ایک ایسی ہیرو کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں جو شہر اقبال کا ایک بڑا نام ہے، اور وہ بڑا نام کس ڈپارٹمنٹ سے ہے جس کو لوگ، میں نہیں، لوگ کہتے ہیں کہ روح کی غذا ہے، جبکہ اسلام اس کے برعکس کہتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ لیکن آج ہم مذہبی بحث سے ہٹ کر اس فن کا جو شاہکار ہے، اس فن کا جو استاد ہے، اس فن کی جو سیالکوٹ میں سال ہر سال سے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے اپنی خدمات جو ہے وہ دے رہا ہے، یقیناً جتنے میں نے القاب بولے ہیں، دیے ہیں، آپ اس نام کے قریب پہنچ گئے ہوں گے۔ میری مراد محمد اشرف منظر میرے ساتھ اس وقت سیالکوٹ آرٹس اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں۔ میں ان کو اپنے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ جی سر، کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، خیریت؟ الحمدللہ، معاملات بالکل ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ، لیکن گرمی نے کافی زیادہ پریشان کیا ہوا ہے۔ ظاہر ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، میں آپ کے فن کے بارے میں جو ہے کچھ سوالات جاننا چاہتا ہوں۔ جی جی بالکل۔ سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ یہ موسیقی کیا چیز ہے؟ یہ مختلف انسانی آوازوں کو ان سروں کو ان آوازوں سے ملایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ باجے کا سر ہو، گٹار کا سر ہو، وائلن کا سر ہو، بنسی کا سر ہو، یہ انسانی آوازوں کو کیچ کر کے نا، تو اساتذہ انسٹرومنٹ بنانے والے ہیں، جیسے کہ کوئی ہارمونیم بنانے والا ہے، گٹارسٹ ہے، وائلنسٹ ہے، ستار بنانے والا، انہوں نے یہ جو ہمارے بڑے کلاسیکل موسیقار تھے جنہوں نے سر ترتیب دی ہے، یہ مختلف انسانی آوازوں کے یہ 12 سر ہیں، ٹھیک ہے۔ اور 12 سروں کی ایک ترتیب انہوں نے 7 سروں پہ بنائی ہے، اور یعنی اس کا مخفف نکالا ہے؟ ہاں جی، شارٹ کیا اس کو؟ مین جو ہے نا 7 سر ہیں، اور کچھ سروں کے انہوں نے اساتذہ نے 2 حصے بنائے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی 5 حصے بنائے ہیں الگ سے، تو یہ 12 سر بنتے ہیں، اور یہ انسانی مختلف آوازوں کو اکٹھا کر کے اس کا نام موسیقی ہے۔ ایک موسیقی کار جو ہے، بولنے والا موسیقار جو ہے، وہ کتنے عرصہ میں اس نہج پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ گانے کے اس لیول کے مطابق ہو جاتا ہے کہ وہ اس فن کا مظاہرہ کر سکے؟ دیکھیں جی، کچھ لوگ فیملی وائز گاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہ مثال کے طور پہ ایک سنگر ہے، وہ گا رہا ہے، آگے سے اس کی اولاد ہے، اب اس کا جو بچہ ہے 2-3 سال کا، گھر میں موسیقی کے انسٹرومنٹ دیکھے گا، مثال کے طور پر طبلہ دیکھے گا، ستار دیکھے گا، ہارمونیم دیکھے گا، تو وہ شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے جس کو ہم لوگ عطائی آرٹسٹ بولتے ہیں، جیسے کہ ہم لوگ ہیں، ہم لوگوں نے زندگی کی مثال کے طور پہ 15-20 سال گزارنے کے بعد اس کو دیکھا کہ یار یہ طبلہ کیا ہے، یہ سر کیا ہے، گانا کیا ہے، تو تھوڑا سا تجسس ہوا۔ جیسے کسی کو کرکٹ کا شوق ہے، کوئی شطرنج چیس کھیلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح مختلف، ہم نے بھی اس کو گیم سمجھ کے اس کو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہ اس میں ایک الگ سا سکون ملتا ہے ٹھیک ہے۔ موسیقی کرنے میں، ٹھیک ہے۔ ان سروں میں ایک عجیب سا سکون ہے، لذت اچھا، ہے۔ یہ جو آپ نے لفظ بولا ہے سکون ملتا ہے، اب سکون اور روح کی غذا، اس میں آپ کچھ تفریق کریں گے؟ روح کی غذا کے معنی یہ ہے کہ جو سر سنگر سے اچھا لگ جائے نا، تو وہ اپیل کرے گا، آپ کو اچھا لگے گا، تو مطلب اس وقت یہ کہتے ہیں کہ یہ سر اس نے بڑا اچھا کہا اور مجھے بڑا اچھا لگا، وہ ایک قسم کی غذا بن جاتی ہے، طبیعت کی یا روح کی غذا بن جاتی ہے۔ لیکن غذا جب انسان کو نہ ملے یا جانور کو نہ ملے، وہ تو پھر ہینڈ ٹو موت، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو کیا موسیقی کے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے یا نہیں؟ اصل میں یہ سمجھنے کی بات ہے، ہمارے پاکستان میں، ہمارے وطن میں اس کام کی کوئی اویئرنیس نہیں ہے، یعنی 100 میں سے 1 یا 2% اس کو سمجھیں گے یا اس کا شوق رکھیں گے، مگر نہ بالکل نہیں۔ پہلے آج سے 20-30-40 سال پہلے لوگوں کو اس کا شوق تھا، اس کی سمجھ تھی کہ سنگر گا رہا ہے تو اس نے کوئی اچھا سر لگایا نا، تو وہ جو آئیڈیلس ہے نا، تو وہ اس کو کلیپ کرے گی، واہ بولے گی، یہ ماشاء اللہ بولے گی، یا کیا۔ آج کل وہ بات نظر نہیں۔ پاک و ہند کے اس جو کہہ لیں موسیقی ہے، اس کے اندر کیا فرق ہے، کیا تفریق ہے؟ موسیقی ایک قسم کی نہیں ہے، ایک فلم کی موسیقی ہے، ٹھیک ہے۔
کہ فلم کی سچویشن کے حساب سے موسیقار نے ٹیون بنائی ہے. ٹھیک ہے. ایک موسیقی ہے کہ جو اسٹیج پہ گائی جاتی ہے، لائیو گانا جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جو یہ بڑے لوگ جیسے مہدی حسن صاحب، غلام علی خان صاحب ہیں، یہ غزل گاتے ہیں، یہ سارا کلاسیکل گاتے ہیں. ٹھیک ہے. کلاسیکل کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اصل بنیاد شدھ، ٹھیک ہے. جیسے دیسی گھی ہے، ایک عام گھی ہوتا ہے جو پتہ نہیں کس کس چیز سے بنا ہوتا ہے. تو وہ یہ لوگ شدھ موسیقی گاتے تھے، مطلب اصل موسیقی جو کلاسیکل موسیقی ہے برِ صغیر کی. ٹھیک ہے. تو اصل گانا بھی جو ہے نا وہ لائیو ہے. جو ریکارڈنگ کرتے ہیں نا فلم کے لیے وہ کچھ کام اور ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اس فلم کے گانوں میں بھی کچھ گانے ایسے بن جاتے ہیں کہ جو یعنی کئی سالوں تک چلتے ہیں. ٹھیک ہے. اور زیادہ تر جو فلم کے گانے ہیں وہ بس آئے گئے بس آئے گئے. اچھا، ابھی آپ نے بولا کہ موسیقی کے مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں، ہاں جس جی. طرح فلم کی موسیقی. فلم کی موسیقی ہے. اچھا، ایک ہے طبلہ ہوں. اور ایک ہے یبلا. طبلہ اور یبلا، اس میں کیا فرق ہے؟ یبلے کا تو مجھے پتہ نہیں. طبلہ یہ ہے کہ یہ ایک ردم ہے، ایک آدمی غزل یا گیت گا رہا ہے تو اس کے ساتھ اس کو ایک لے دی جاتی ہے، ردم دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے یہ ردم چل رہا ہے، یہ نبض ہماری چل رہی ہے 1 2 3 4، تو یہ لے ہے، اس کو ہم لے بولیں گے. انگلش میں آپ بیٹ بولیں گے 1 2 3. اب یہ بیٹ جو ہمارا یہ بند ہو جائے تو کام ختم ہو جاتا ہے. میرا پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ جو کچھ موسیقی سنتے ہیں وہ پھر اپنے سننے وجد والا میں آ جاتا ہے. وجد میں آ جاتا ہے، وہ تو پھر وہ بہت کم وہ لوگ- یبلوں والے کام کرتا ہے. ہاں، تو ہاں. کیا طبلہ اور یبلا اس میں یہ کوئی آپس میں تعلق ہے اس کا؟ نہیں، وہ یہ کہہ لیں کہ ایک سمجھنے والا اور ایک نہ سمجھنے والا. ٹھیک ہے. اچھا، آپ ایک کونسل کے نام پہ سیالکوٹ آرٹس کے نام آرٹ سے سینٹر. آرٹ سینٹر کے نام سے جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں. کیا آپ کے علاوہ سیالکوٹ کے اندر اس فن کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی کام کر رہے ہیں یا منسلک ہیں؟ ہاں منسلک ہیں تھوڑا بہت، لیکن اس طرح نہیں کر رہے. ایک تو یہ کام نہیں ہے، بالکل زیرو ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ سمجھے وہ فارغ جیسے ہم لوگ ویلے بیٹھے ہوئے ہیں، کام کوئی نہیں ہے بالکل. اس کی وجہ اس کی وجہ ایک تو مطلب لوگوں میں وہ موسیقی کے حوالے سے وہ ذوق نہیں رہا، وہ شعور نہیں ہے موسیقی کا. کیا وہ لوگ بھی نہیں رہے گانے والے؟ وہ لوگ بھی نہیں رہے، نہ سننے والے رہے نہ گانے والے رہے، انہوں گلا نہیں رہی ہیں. اور کچھ بھی نہیں. ہاں بالکل. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی نظر میں اس فن کا اور اہل فن کا جو مستقبل ہے وہ کیسا ہے؟ میرے خیال میں کہ مستقبل فیوچر اچھا نہیں. یہ آپ مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں. ہاں کیونکہ ہم لوگوں نے اس میں کافی محنت کی، ہمیں کچھ نہیں ملا. ہمیں کچھ بھی نہیں ملا، بلکہ ہم نے اپنا وقت ضائع کیا قیمتی. جو ٹائم ہمیں بچوں کو دینا چاہیے وہ اس کو دیا. کتنے عرصہ سے آپ اس فن کے ساتھ منسلک ہیں؟ میں سیریسلی 70 سے، یعنی آج سے تقریباً مجھے 52 ایئر ہو گئے کرتے ہوئے. تو آپ میری پیدائش سے بھی پہلے کی بات ہاں کر جی، رہے ہیں. 52 جس وقت میں 66 سال کا ہوں. 52. ہاں 52 سال سے میں گا رہا ہوں اسٹیج پہ، تو کچھ نہیں ملا. ناظرین، یہ اس فن کے ساتھ کتنا بڑا ایک کہہ لیں مذاق، اور اہل فن کے ساتھ کتنا بڑا جو ہے وہ دو جو ہے وہ کر دیا گیا ہے کہ آج 52 زندگی کے 52 سال 52 سال قیمتی دینے والا انسان آج مایوس نظر آ رہا ہے. آج وہ اپنے اس وقت کو ضائع کہنے پہ جو ہے نا وہ مجبور ہو چکا ہے کہ میں نے اپنے 52 سال زندگی کے قیمتی جو ہے وہ ضائع کر دیے ہیں. تو کیا اس میسیج سے ینگ جنریشن اس فن کی طرف آئے گی؟ ہم جانتے ہیں اشرف منظر کی زبان سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ینگ جنریشن ہے جس نے پہلے ہی شارٹ راستہ لے لیا ہے ٹک ٹاک اور اس کے ذریعے فیمس ہو رہے ہیں، تو کیا وہ اس مشکل ترین مراحل سے گزرنے کی کوشش کریں گے؟ نہیں، بہت مشکل ہے. شاید ہزاروں لاکھوں میں سے چند لڑکے ہوں گے جن کو اس کا شوق ہے کلاسیکل موسیقی سیکھنے کا، کہ یہ کیا ہے، سر کیا ہے. ایک تو عام جو بچے لوگ ہیں آج کل تو وہ ڈانس ہی کر رہے ہیں اسٹیج پہ کھڑے ہو کے، تو ریپ گا رہے ہیں، اس میں گالیاں بھی نکالی جا رہی ہیں، میں نے خود سنا. اچھا. تو یہ کوئی موسیقی تو نہیں ہے، یہ تو مذاق ہو رہا ہے. یہ تو بہت بڑا فن ہے، بہت بڑا آرٹ ہے کہ میرے پاس اس کو بیان کرنے کے لیے الفاظ ہی نہیں ہے. اتنا بڑا آرٹ ہے. اس کی سیٹ ادھر ہے لیکن یہ بالکل پست ہے، نیچے جس کو خاک میں ملا دیا گیا، خاک کے برابر کر دیا گیا. بالکل.
آپ کیا سمجھتے ہیں، جیسے کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، اس ڈوبتے ہوئے فن کو بچانے کے لیے وقت حکومت سے کیا مطالبہ کریں گے؟ دیکھیں جی، حکومت کا اس طرف کوئی توجہ نہیں، بالکل زیرو توجہ، بالکل ان کو اپنی معاملات سے فرصت نہیں ہے، تو یہ تو کام ان کی نظر میں بالکل فالتو کام، فضول کام ہے، ایسا ہی ہے۔ نہیں، یہ ایک ہر شہر کی، ہر ملک کی کوئی تہذیب، کوئی ثقافت، کوئی تمدن ہوتا ہے، تو ہمارے پاکستان کی بھی ایک وزارت ثقافت ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وہ کام تھوڑا بہت لاہور میں ہو رہا ہے، ہم، لیکن ہمارے شہر میں یہ بالکل زیرو شہر پوائنٹ۔ اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا، ہاں بالکل تو بالکل، آپ یہاں کیا مطالبہ کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کہ جو جن لوگوں نے اس کام میں اپنی زندگی کئی سال دیے، ان کی طرف تھوڑا فوکس ہونا چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے، ان کے مسائل، ان کی ضروریات سننی چاہیے۔ تو اچھا، آج وقت کی مناسبت سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ جب کوئی فنکار، کوئی گلوکار، کوئی اداکار یا کوئی بھی لوگ ایسا بڑا نام رکھنے والے دنیا سے گزر جاتے ہیں، پھر حکومت ان کے لیے بڑا اعلان کرتی ہے، اناؤنس کرتی ہے، تو کیا اس وقت اناؤنس کرنا چاہیے یا کہ مرنے سے اس کی پہلے؟ زندگی میں، اس کی زندگی میں ہم، اس کی جو خدمات ہیں 20 سال کی، 50 سال کی، 40 سال کی، اس کی زندگی میں اس کو عزت دینی چاہیے۔ اب ایک انسان چلا گیا دنیا سے، اس کو کیا فائدہ بعد میں اس کے نام پہ محفلیں کریں، پروگرام کریں، اس کو کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں۔ آج جو اس فن کے اندر جو کمی دیکھی جا رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیو ینگ جنریشن جو ہے اس کے اندر رجحان آ گیا ہے، تعلیم آ گئی ہے، یا کہ مذہبی تعلیمات کی وجہ سے لوگ اس سے دور ہو رہے ہیں؟ یہ بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن جہاں تک موسیقی کا تعلق ہے نا، ہم لوگ اسے صرف گیم سمجھتے ہیں، دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دین تو اپنی جگہ ہے، ہم دنیا میں ہیں، ہم اس وقت نہ تو دوزخ میں ہیں نہ جنت میں ہیں، دنیا میں ہیں۔ تو دنیا میں اب کرکٹ ہے، فٹ بال کوئی کھیل رہا ہے، کچھ چیس کھیل رہا ہے، شطرنج وہ کھیل تو رہا کہتے ہیں نا عمل سے بنتی ہے، ہاں۔ جنت عمل سے بنتی ہے، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں، ہم بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اس کے نبیوں کو مانتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، میں نے شاید کوئی 500 عمرہ کیا ہوا ہے، حج پتہ نہیں کتنے کیے ہوئے، ماشاء اللہ، 26 سال مکہ میں رہا ہے۔ ماشاء اللہ۔ یعنی اس کا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ ہم دین سے بھی منسلک ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ کو جمعہ بھی پڑھتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اس کے نبیوں ظاہر کو بات ہے، مانتے ہیں۔ مسلمان ہے تو سب کچھ کرتے بالکل۔ ہیں۔ تو یہ جو ہے نا موسیقی، یہ ہمارا ایک شوق ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ دیکھنے والوں کو انڈین نیوز کی وساطت سے ینگ جنریشن کو، عام لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ یہی کہ جن لوگوں کو موسیقی کا شوق ہے تو وہ اچھے لوگوں کو پہلے سنیں، ٹھیک ہے، جس طرح ہمارے ملک میں مہدی حسن صاحب، غلام علی ہیں، اچھے لوگوں کو غزل سنیں، جس میں اچھے اشعار والی غزل، کہ جس میں کوئی پیغام ہو، شاعری اچھی ہو، گڈ، زبردست، بامعنی، بامعنی با مقصد بات ہو۔ تو فضول شاعری جو ہے آج کل جس طرح ہو رہی ہے، بے پیار معنی، محبت، عشق، فضول شاعری، ٹھیک ہے، فضول گانا، اس سے بچیں، اور اصل جو موسیقی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو اصل موسیقی سے جو لوگ وابستہ ہیں اس سے ان کے موسیقی کے بارے میں کچھ سنیں، کچھ مطلب کوئی بھی ان کے ذہن میں کوئی کویشچن ہو، کوئی سوال ہو تو ان سے کریں۔ تو عام بچوں کو نہیں اس کا بالکل ذوق۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، آپ نے سیالکوٹ آرٹ سینٹر جو بنایا ہے، یہاں پہ آپ لوگوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں، تو اگر کوئی آپ کی طرف آنا چاہتا ہے، آپ سے سیکھنا چاہتا ہے، وہ ہمارے ناظرین کو اس کا طریقہ کار بتائیے، اور ساتھ یہ بتائیے کہ وہ یہاں پہ ایڈمیشن لینے کا کیا طریقہ ہے؟ ہاں جی، جن لوگوں نے سیکھنا ہے موسیقی کو سیریسلی تو آئیں ہمارے پاس، تو وہ اس کی برائے نام فیس ہوگی۔ تو بس یہی ہے کہ اگر وہ محنت کریں، اس کو سمجھیں، اس کو سیکھیں، پریکٹس کریں، ریاض کریں، لیکن یہ کام وقت مانگتا ہے، یہ ایسے نہیں آتا، بڑی مشکل سے آتا ہے، بہت محنت چاہیے۔ تو یہ لوگ جو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹک ٹاک وغیرہ، یہ سب فضول ہے، بے معنی ہے۔ یہ بچوں کے والدین بھی تنگ ہیں ان کاموں سے، بچے ہمارے کس طرف جا رہے ہیں، یہ کوئی آرٹ نہیں ہے۔ اچھا، میرا آخری سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے اس سینٹر میں کچھ لوگ پرانے، نئے،
جوان یا کچھ مرد و خواتین نے کبھی آ کے پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے یا اس غم کو بھلانے کے لیے آ کے ڈیمانڈ کی ہو جی ہمیں کچھ سنائیں، ہم جو ہے نا وہ کچھ دیر کے لیے کچھ لمحوں کے لیے کچھ ایسا ہاں کرنا چاہتے کبھی کوئی ایک دو چند دوست آ جاتے ہیں اچھا سننے کے لیے، لیکن وہ چیدہ چیزیں ہیں، مطلب بہت کم۔ بہت نہ ہونے کے بعد جی ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے سیالکوٹ کا ایک بڑا نام محمد اشرف منظر، جنہوں نے اپنی زندگی کے قیمتی ایام تو اپنے فن کے ساتھ وفا کرتے ہوئے گزار دیے، لیکن دیکھنے والوں نے، سننے والوں نے اور درد دل کے ساتھ انہوں نے دبے لفظوں میں اہل علاقہ کو اور حکومت وقت کو تنقید کرتے ہوئے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ انسان کی زندگی میں اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کے فن کی قدر کرنی چاہیے اور اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، اس کو مضبوط کرنا چاہیے، اس کو آگے بڑھنے میں ہیلپ کرنی چاہیے، وہ کسی بھی حوالے سے ہو سکتی ہے، لیکن اتنی مایوسی کے باوجود بھی وہ اپنے فن کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج بھی وہ اس چھوٹی سی کہہ لیں چار دیواری کے اندر اپنے فن کو سجائے بیٹھے ہیں اور وہ آواز بلند کر رہے ہیں کہ اگر کوئی سیکھنے والا ہے، اگر کوئی اس کے بارے میں معلومات لینا چاہتا ہے، کچھ سیکھنا چاہتا ہے، کوئی آگے بڑھنا چاہتا ہے، اس فن کو دنیا میں پھیلانا چاہتا ہے تو میں سکھانے کے لیے تیار ہوں۔ جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں ان سے رابطہ کریں، جو اس کے بارے میں معلومات لینا چاہتے ہیں وہ یہاں پر آئیں اور آ کر ان سے رابطہ کریں، ان سے سوالات کریں اور ان سے اس کے بارے میں جانیں۔ انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ، نئے مہمان کے ساتھ ہم جلد کریں گے آپ سے ملاقات۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اپنے کیمرہ مین عثمان علی کے ساتھ دیجیے اجازت۔ دیکھتے رہیے ایڈین نیوز۔ اللہ حافظ۔